الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا اور نبی کو چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، نبی کو چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا اور تلاوت کر کلام اللہ کی ہو جائے گا اندازہ، تلاوت کر کلام اللہ کی ہو جائے گا اندازہ، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ محترم حضرات، بارگاہ رسالت امام میں حضرت آقائے کریم حضور احمد مجتبی محمد المصطفیٰ دونوں جہان کے سرور و آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانی عقیدت پیش کرنے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، ہم نے اور آپ نے یہ پوسٹر پڑھا جس کا عنوان آمد رسول کانفرنس ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار کی آمد کی خوشی میں یہ جلسہ، یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قرآن مقدسہ میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے لوگو، یہ وہ رسول ہے جو صرف تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ دونوں جہان کے لیے رحمت بن کر آئے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، ہمارے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اب سمجھنے کا مقام یہ ہے، میں اور دوسری دنیا میں جانا نہیں چاہتا، ہمیں مقصد یہ ہے کہ دین کا کام کرنا ہے، دین کے پیغام کو امن و سکون و سلامتی کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا ہے۔ لہذا جو حقیقتاً روایتاً باتیں ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو اگر ہم آپ تک نہیں پہنچائیں گے، نہیں سمجھائیں گے تو آپ لوگ جانیں گے کیسے؟ درود پاک کی فضیلت کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے میں چل رہا ہوں۔ بقیہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اسی کے اوپر بولنا ہے۔ باقی جن کے صدقے ہم یہاں بیٹھے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے قدموں کے خاکسار کے نیچے ہم لوگ یہاں پر جلوہ وار ہے۔ یہ ان کی کرم نوائی ہے، یہ ان کا صدقہ ہے، انہوں نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے جو ہم اور آپ یہاں پر جلوہ وار ہیں۔ ان کے بارے میں بھی آپ سے کچھ عرض کر دوں گا تاکہ ہم اور آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہم کو بہت کچھ معلوم ہے، بہت کچھ نہیں معلوم ہے، ہم لوگ انجان ہیں، آتے ہیں، پھول لیتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں، لوگ ہم کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ جیسے کہ آج ربیع النور شریف کا مہینہ چل رہا ہے، تو مہینہ کوئی سا بھی ہو، دن کوئی سا بھی ہو، نبی کا میلاد منانا ہم سنیوں کے لیے باعث برکت ہے۔ کسی کا سوال ہے کہ ہم میلاد کیوں منائیں، کسی کا سوال ہے کہ میلاد کیوں مناتے ہیں، کیا میلاد منانا جائز ہے؟ ہمارا کہنا یہ ہے، ہم غریبوں کا کہنا یہ ہے کہ میلاد منانا ہمیں اور آپ کو اس لیے چاہیے کہ ہمارے آقا نے دنیا میں
قدم رکھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ درس دے دیا کہ زندگی گزارنے کے احکام و افعال کس طریقے سے گزرتے ہیں۔ میلاد کسے منانا چاہیے؟ کیا میلاد اس ماں کو نہیں منانا چاہیے جس کا شوہر مر جاتا تھا، اس کے بعد میں اس عورت کی بے حرمتی کی جاتی تھی، گدھے کی لید جو ہوتی تھی اس کے سر پر ٹوکرا رکھ دیا جاتا تھا، پھر اس کو گلیوں گلیوں میں گھمایا جاتا تھا، پھر اس کو اپنے رشتہ داروں عزیزوں سے ملنے کی ضرورت نہیں تھی، ملنے کی اجازت نہیں تھی، اس کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی تھی، اس کی بے عزتی کی جاتی تھی، اس کو تنگ و تلاش کیا جاتا تھا۔ لیکن جب میرے نبی کا قدم مبارک زمین پر آیا تو میری ماں نے ہم کو یہ سکھایا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تم یہ کیسا کام کرتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے امتیوں، جنت سدرۃ المنتہا کے پار ہے۔ جب میرے نبی زمین پر تشریف لائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت الفردوس کو لا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ تو یہ ماں کی عظمت ہے، ماں کا درجہ اتنا بلند ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کا مرتبہ اگر جس نے سکھایا تو وہ میرا نبی ہے۔ تو بتائیے کہ ہم کو میلاد نہیں منانا چاہیے؟ ہم اس نبی کی خوشی کا میلاد مناتے ہیں، نبی کی آمد کی خوشی کا میلاد مناتے ہیں۔ جو بچی جس کا شوہر اس کو طلاق دے دے، جس کا شوہر اسے چھوڑ دے اور وہ بچی اپنے گھر پر بیٹھے، اس کے بھائی، اس کے والد اس لڑکی کی باعزت گھر میں رکھ کر اس کی عزت و تہذیب تقریب، اس کی عزت و مرحمت فرمائے، تو کیا اس لڑکی کے ساتھ کوئی ظلم و جفا کا وہ شکار ہو گئی ہے تو اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہے تو میرے نبی کا یہ پیغام ہے کہ بچیاں جو ہے ماں باپ کے لیے رحمت ہے، ان کی حفاظت کرو، ان کی عزت کرو، کیونکہ بیٹی میرے نبی کے گھر میں فاطمہ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا میرے نبی نے بیٹی کی تعظیم و تقریب کرنے کا ہمیں درس دیا ہے۔ تو کیا اس بیٹی کو میلاد نہیں منانا چاہیے جس کی تعظیم و تقریب ان کے والد ان کے بھائی کرے؟ لہٰذا میلاد منانا ہم سنیوں کی شان ہے، باعث برکت ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ میلاد مناتے باقی کچھ اور نہیں کرتے، یہ سب کچھ غیر اللہ میں شمار ہوتا ہے۔ غیر اللہ میں تو بہت کچھ شمار ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح جو ہے جماعت کے ساتھ 20 رکعت نہیں پڑھی جاتی تھی۔ یہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں خطی کی گئی، اس کے بعد میں 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو یہ میرے نبی کے زمانے میں نہیں ہوئی، تو آپ لوگ پڑھتے ہیں تو یہ بھی تو میرے نبی کے ٹائم پہ نہیں تھا۔ میرے نبی کے زمانے میں مسجدیں پکی نہیں ہوا کرتی تھی، آج کے دور میں مسجدیں پکی ہیں۔ آپ لوگوں کا سوال ہے کہ وہ کام کرو جو نبی نے کیا، اس کے بعد وہ کام نہ کرو جو نبی نے نہیں کیا۔ آج ہماری بھی مسجدیں پکی ہیں، ان کی بھی مسجدیں پکی ہیں۔ پہلے گنبد نہیں ہوا کرتے تھے، آج گنبد ہے، تو کیا جو نبی کے زمانے میں چیزیں تھیں آج انہی کے اوپر استعمال کیا جائے؟ نبی کے زمانے میں گاڑی گھوڑا بائک سواری کچھ نہیں ہوتا تھا، کیا آج بھی ہم اسی دور میں جی رہے؟ لیکن نہیں، میرے نبی کے زمانے میں جو چیزیں نہیں تھیں، وقت بدلتا گیا، صحابہ کرام تابعین اس کا حکم لاگو کرتے گئے، اسی کے اوپر عمل پیرا ہوتے رہے۔ تو ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ جس نے نبی کو اپنی محبت کی آنکھوں سے دیکھا وہ صحابی ہے، جس نے بری نظر سے دیکھا وہ وہابی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس نے نبی کی عزت و تعظیم و تکریم کی نیت سے نبی کو دیکھا وہ صحابی ہے، اور صحابی کے بعد جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہے، اور جب تابعی کو جس نے دیکھا تو علماء اکرام اس کے اوپر عمل کرتے آئے۔ یہ وہی دور ہے، یہ وہی زمانہ ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ ایک عالم دین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا اللہ کے نبی کی زیارت کرنے کے طرح ہے۔ تو سوال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بہت سی ساری چیزیں تھیں، بہت سی ساری چیزیں نہیں تھیں۔ شرعاً حکم یہ ہے کہ میرے نبی نے جس چیز کو کرنے کو منع کیا ہو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن جس چیز کو کرنے کے لیے منع نہ کیا ہو، خاموشی اختیار کی ہو، تو وہ کام ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ رہا سوال حضرت سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا، حضرت سعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا آقا والدہ کے احسان ثواب کے لیے کون سا کام کروں، کون سا صدقہ بہتر ہے؟ آقا نے فرمایا اے سعد پانی کا کنواں کھدوا دے۔ پانی کا کنواں کھدوایا گیا،
پانی کا کنواں خود کر تیار ہو گیا، تمام ہی لوگوں نے پانی پیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کنویں کا پانی نوش فرمایا، پانی پیا۔ اب بہت سارے اسلامی بھائی یہ کہتے ہیں کہ کنواں پانی اور پانی پلانے کی غرض سے، نیت سے، احسان ثواب کی نیت سے اللہ کے نبی نے کھدوایا، یہ باعث برکت ہے، اسے کھدوانا چاہیے۔ ہم سنیوں کی شان، ہم سنیوں کی جان، ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی نے اسی لیے کنواں کھدوایا کہ جتنے لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے ان کی پیاس بجھتی رہے گی، اور جس کے نام سے یہ کنواں کھدا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا رہے گا۔ اب آ جائیے، اب کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام پر اس کا پانی پینا شرک ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پانی کا کنواں جو ہے غیر اللہ کے نام پر ہے، کہ وہ عن ابی ام سعد، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ فی سبیل اللہ ہے۔ عن ابی ام سعد، یہ کنواں ام سعد کی ماں کے لیے ہے بطور خاص۔ عن ابی ام سعد، یہ کنواں حضرت ام سعد کی ماں کے لیے ہے، اس کا پانی میرے نبی نے بھی پیا۔ اس لیے پانی تو ایک لنگر عام تھا، پانی پینا باعث برکت کس کے لیے رہا؟ پانی تو ان کے نام کا پیا گیا جن کے نامہ اعمال میں اللہ نیکی عطا فرمائے گا، لیکن اس کنویں کا پانی تو میرے نبی نے بھی پیا ہے، اس کنویں کا پانی تمام صحابہ نے پیا ہے، اس کنویں کا پانی پینے کا حکم دیا گیا میرے نبی سے۔ پھر حضرت سعد نے پوچھا حضور اب کون سا عمل کیا جائے، اب کون سا ایسا کام کیا جائے؟ پھر میرے نبی نے فرمایا اے سعد، پانی کے کنویں پہ کنواں کھدواتا چلا جا، اتنے لوگ اس سے سیراب ہوتے رہیں گے تا قیامت تک تیری ماں کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ چلے جائیے بہت پیچھے دور میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جس وقت حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو ان سنسان بیابان پہاڑی چٹیل میدان میں چھوڑا تھا، صفا و مروہ کے درمیان، جہاں چرندے پرند نہیں تھے، جہاں پر اڑنے والے ہوا میں مکھی مچھر نہیں تھے، زمین پر رینگنے والا کوئی چیٹی چیٹا نہیں تھا، ہوا میں اڑنے والے کوئی کبوتر چرند پرند نہیں تھے، لہٰذا اب تھوڑا سا توشادان میں کھجور یا روایت کے مطابق انگور کا رس تھا یا کھجوریں تھی یا ایک مشکیزہ پانی تھا، وہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کر جب چلنے لگے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا اے میرے سرتاج، آپ مجھے یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آپ مجھے یہاں اس بیابان جنگل میں کس کے سہارے کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا، 2 دفعہ پوچھا جواب نہ ملا، تیسری دفعہ پوچھا تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ آپ مجھے یہاں اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں میری اہلیہ، یہی اللہ کا حکم ہے کہ ہم تم دونوں کو ان سنسان بیابان جنگل میں اکیلا تنہا چھوڑ دیں۔ تو حضرت ابراہیم کی اہلیہ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت حاجرہ نے فرمایا اے ابراہیم پھر مجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب اس نے ہمیں یہاں پر چھڑوانے کا حکم دیا ہے پھر وہ میری نگہبانی کرنے پر بھی قادر ہے۔ حضرت ابراہیم نے ان کو چھوڑا اور چلے گئے، وہ کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا۔ اب ایک انسان ہے، اس کو کب تک پیاس نہیں لگے گی؟ ہم اور آپ ایک دن پیاس سے برداشت نہیں کر سکتے، انہیں کئی دن ہو گئے تھے، پانی ختم ہو گیا، کھانے کی چیزیں کھجور وغیرہ تھی، انگور کا رس وغیرہ وہ سب ختم ہو گیا۔ اب بڑے پریشان ہو رہے ہیں، اب پانی کی تلاش کرنے کے لیے حضرت حاجرہ کبھی صفا مروہ کے چکر لگاتی تو کبھی صفا کے کبھی مروہ کے چکر لگاتی، لیکن جب وہ پہاڑی پہ چڑھتی تو سیدھے نہیں چلتی، کیونکہ بیٹا اسماعیل ننھا ہے، ابھی شیرخوار ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، اسے اکیلا چھوڑ دیتی، ایک پتھر کی اوگ لگا دیتی تاکہ بچہ لیٹا رہے، اور وہ پانی کی تلاش کے لیے جاتی تو پیچھے کو چلتی اور منہ بیٹے کی طرف ہوتا، تو کبھی صفا کے چکر کبھی مروہ کے چکر، یہ ہی انہوں نے 7 چکر لگائے اور انہیں پانی کہیں نہ ملا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی، کیونکہ حضرت ابراہیم خود نبی ہے، ان کا بیٹا حضرت اسماعیل خود نبی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی، حضرت حاجرہ اللہ سے دعا کر رہی ہے میرے پاک پروردگار اگر تو نے مجھے یہاں تنہا چھڑوایا ہے تو میرے لیے پانی کا کوئی انتظام فرما دے۔ اے میرے رب میں اتنا پریشان ہو چکی ہوں، اس سنسان بیابان وادی میں نہ کوئی کھانے
पीने के इंतज़ाम है, न किसी चीज़ का कोई इंतज़ाम व असबाब है। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोड़कर चले गए। हज़रत हाजरा की ज़ुबान खुशक हो गई, यहाँ तक कि प्यास की शिद्दत की मारे उनकी ज़ुबान खुशक हो गई। हज़रत इस्माइल की ज़ुबान सूख कर कांटा हो गई। हज़रत हाजरा के पिस्तानों का दूध खुशक हो गया। तब हज़रत इस्माइल दूध पीते हुए बच्चे हैं, रो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। हज़रत हाजरा ने दुआ मांगी, ऐ मेरे मौला मेरे लिए पानी का इंतज़ाम फरमा। हज़रत इस्माइल अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यास की शिद्दत से भी परेशान है, से अब दूध भी नहीं निकल रहा है, रो रहे गए, परेशान हो रहे गए। आपने देखा होगा जब बच्चा रोता है, बच्चा गिड़गिड़ाता है तो नन्हा बच्चा जमीन पर पैर मारता है। जब नन्हा बच्चा जमीन पर पैर मारता है, हम और आप ये कह देते हैं इसके नीचे कोई नरम चीज बिछा दी जाए ताकि पैरों में इसके चोट न लग जाए। अगर चारपाई पे होता है तो बिछौनिया तावल डाल दो ताकि इसकी हड्डियां रगड़ न जाए। लेकिन वहां तो सुनसान बयाबान जंगल है, पथरीली जमीन है, रेतीली जमीन है, कंकड़िया इलाका है। हजरत इस्माइल ने पैर रगड़ना शुरू किए। अल्लाह की रहमत जोश में आई। हजरत हाजरा उनकी वालिदा पानी की तलाश में कभी सफा के चक्कर लगाती है तो कभी मरवा के चक्कर लगाती है। अब अल्लाह की रहमत को जोश आई, क्योंकि जो बंदा अल्लाह पर यकीन करता है अल्लाह उसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अपने करम पर ले लेता है, अपने काप कर देता है। अब हजरत हाजरा जब लौट कर आई, हजरत इस्माइल ने एड़ियां रगड़ना शुरू की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का देखिए दरियाए रहमत जोश में आया और हजरत इस्माइल के एड़ियां रगड़ने से वहां पर पानी का चश्मा फूट उठा, पानी का चश्मा उबलने लगा। अब हजरत हाजरा ने देखा यहाँ पर तो पानी की बहुतात है, यहाँ पर तो पानी पे पानी बह रहा है। अब हजरत हाजरा की खुशी का कोई शुमार नहीं था कि पथरीली जमीन, कंकड़ी जमीन और पहाड़ी इलाके में कोई इंतजाम व असबाब नहीं था। मेरा बेटा पैर रगड़ रहा है, उससे पानी का चश्मा निकल रहा है। अब हजरत हाजरा की खुशी का तो कोई शुमार न रहा। हजरत हाजरा ने फौरन पहले पानी को पिया, अपने बेटे के मुंह में डाला। उसके बाद में हजरत हाजरा ने उस पानी को रोकने के लिए एक मुडेर बनाई। हजरत हाजरा कहती है पानी रुक जा, अरे पानी थम जा। पानी रुकने का नाम नहीं लेता। हजरत हाजरा के मुंह से पानी को रुकने के लिए जिस तरीके से कहा कि अरे पानी थम जा, अरे पानी रुक जा, पानी ठहरने लगा। पानी ठहरने के बाद में जब पानी ठहरा तो आपने मुडेर बना दी। हजरत आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी दादी हाजरा अगर ये न कहती है पानी रुक जा, अरे पानी थम जा, अरे पानी जमजम रुक जा, अगर वो एक ना कहती तो आगे जमजम का पानी सारी दुनिया के पानी में फैल जाता। पानी किसके पैर निकलने से निकला? हजरत इस्माइल के। हजरत इस्माइल कौन है? नबी है। उस वक्त कौन है? नन्हे बच्चे हैं। कुछ लोगों को कहना है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, गैरुल्लाह के पास जाना जुर्म है, उनसे न मांगो बल्कि खालिसतन अल्लाह से मांगो। तो मैं ये उनसे कहता हूँ कि पानी ये तुम्हारे घर वालों ने नहीं निकाला, तुम्हारे अब्बा ने नहीं निकाला, ये पानी नन्हे इस्माइल की एड़ियां रगड़ने की बरकत से निकला है। तुम्हारी नजर में ये भी गैरुल्लाह, इसे भी आप न पिया करें। वहाँ जाते हैं, पीते हैं, लाते हैं, उसको ये तबर्रुक समझते हैं। अगर हम हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में आ जाए, अगर हम ख्वाजा कुतुब साहब की बारगाह में चले जाए तो ये हमारे लिए गैरुल्लाह का फतवा लगाते हैं। अभी पिछली 2 जुमरातें गुजरी है, मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, एक बड़ा लहीम सलीम आदमी, बड़ी लंबी दाढ़ी, और उसने मुझसे पूछा कि आप यहाँ कहाँ आए थे? मैंने कहा मैं दरगाह आया था। बोला ये दरगाह क्या होता है? मैंने कहा तुम्हारे बाप का पीछे मज़ार पाक है, वहाँ आए थे। बोले हमारा तो घर के बाजू में बिल्कुल दीवार से ठीक है, मैं आज तक नहीं गया। मैंने कहा क्यों? मैं थोड़ी मजाक के मूड में आ गया। बोले वो यहाँ तुम क्या लेने आते हो? मैंने कहा भैया दुआएं जब कबूल नहीं होती है तो हम लोग फिर यहाँ कबूल कराने आते हैं। बोले तुमने अपने अंदर ऐसा क्यों कुछ नहीं किया? मैंने कहा अगर हमसे होने को होता तो फिर हम यहाँ क्यों आते? वो हमसे तो कई दर्जे, कई ऊँची शान और मर्तबत रखने वाले हैं, हम तो गुलामों के गुलाम हैं, तो हमारे पेशवा है, हम यहाँ आते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं अल्लाह की बारगाह में, वो हमारे लिए दुआ करते हैं तो हमारा बेड़ा पार हो जाता है। बोला ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अगर कुछ होता तो फिर हम लोग अल्लाह को क्यों मानते? मैंने कहा समझने का मकाम है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। गौसे आजम ने 12 साल बारात डूबी रही और उसकी माँ जिसका बेटा उस दरिया में गर्क हो गया था रोज आकर रोया करती थी। 12 साल हो गए थे। एक दिन गौसे आजम की नजर उस बुढ़िया पे पड़ी और आपने पूछा अम्मा क्यों रो रही है? तो
اس نے کہا حضور ہمارے بیٹے کی شادی بڑے دھوم دھام سے جا رہی تھی اور دریا میں طوفان آیا اور میں باراتیوں کی بھی بارات اسی دریا میں ڈوب گئی ہے، لہذا ہم اسی کے غم و صدمے میں یہاں آتے ہیں، روزانہ روتے ہیں، اسی آسرے میں کہیں نہ کہیں تو اس میرے بیٹے کو سراغ لگ جائے، لیکن مجھے یقین ہے بارات جب دریا میں ڈوب گئی 12 سال ہو گئے، نکلنا تو بہت مشکل، اب تو اس کا عطا پتہ نہیں ہے، لیکن غوث اعظم جلال میں آ گئے۔ غوث اعظم نے فرمایا اے اماں کیا کہتی ہے، کیا تیرا مطلب ہے، اب بارات نہیں نکل سکتی، تیرا بیٹا نہیں نکل سکتا؟ اس نے کہا حضور 1-2 سال نہیں، 1-2 گھنٹے نہیں، 12 سال ہو گئے ہیں، اب کیسے نکلے گا؟ غوث اعظم نے کہا آنکھیں میچ اور آنکھیں بند کرنے کے بعد کھول، تیری بارات کس دھوم دھام سے نکلی تھی، کس شان و شوکت سے نکلی تھی؟ اس نے کہا صاحب شہنائی بجتی ہوئی جا رہی تھی، بڑے دن بڑھنے سے جا رہی تھی۔ تو غوث اعظم نے فرمایا جو دن تھا وہ دن یاد کر، جو تاریخ تھی وہ تواریخ یاد کر۔ بڑھیا نے سب کچھ بتایا تو غوث اعظم نے دریا میں ہاتھ ڈالا اور جو بارات کی کشتی ڈوبی تھی اسے لا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ غوث اعظم نے 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال کر باہر کھڑا کر دیا، تو یہ کوئی روایتیں نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹی بناوٹی باتیں نہیں ہے، حدیث پاک سے ملتا ہوا ایک مفہوم ہے۔ تو میں نے اس سے کہا یہ سب سچ نہیں ہے، میں نے اس کو یہ بات بتائی تو بولے تمہیں کیسے پتا؟ تو میں نے اس سے مذاق میں کہا میں بھی تو اس بارات میں تھا، میں نے اس سے کہا میں بھی اس بارات میں تھا، وہ ہنسنے لگا، بولے یار مذاق کر، تو میں نے کہا مذاق نہیں، ہمارا پکا یقین ہے اس بارات میں ہم بھی تھے۔ تو پھر وہ اٹھا وہ چلا گیا۔ لہذا کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے نہ مانگا جائے، جو بڑے علماء کرام یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ باقی سوال یہ ہے کہ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کو سورہ بقر کہتے ہیں، اس کا نام سورہ بقرہ ہے، اور بقرہ ہمارے اور تمہارے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ذبح کرنے والا جانور، بکری بکرا۔ تو کیا دیکھا جائے سورہ بقرہ قرآن پاک میں اللہ کی مقدس ذات کی جو کتاب ہے، جو بے مثال بے شمار رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا کلام پاک۔ اس کے بعد آ جائیے سورہ نساء ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ اعراف ہے، سورہ یونس ہے، سورہ مومن ہے، تمام سورتیں ہیں۔ کوئی سورت ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی نسبت جڑی ہوئی ہو، کہیں نہ کہیں کوئی چیز کی نسبت جڑی ہوئی ہے۔ اب جب کوئی نہ کوئی نسبت جڑی ہوئی ہے، ان کے 2 سوال ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا جو چیز بعد میں، اللہ کے نبی کے سوا کوئی چیز بعد میں منائی جائے، اللہ کے نبی نے جس چیز کا حکم نہیں دیا تو اس کو کرنا شرعاً جرم ہے۔ تو میرا مقصد میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی کے زمانے میں تو بہت کچھ ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، آج بہت کچھ ہو چکا ہے جس کو ہمیں، جیسے کہ گھر پہ شادیوں میں، ہمارے آپ کے گھر میں جب شادی ہوتی تو ہم تو یہ لائٹیں لگاتے ہیں، کیا یہ ہمارے نبی نے حکم دیا لگانے کا؟ نہیں، یہ ہم اپنے گھر کو سجانے کے لیے، خوشی منانے کے لیے لگاتے ہیں۔ تو یہ ہم بھی لگاتے ہیں اور وہ بھی لگاتے ہیں، تو ان سے پوچھا کریں کہ یہ تم اپنے گھر میں جب شادی ہوتی تو لائٹیں کیوں لگاتے؟ کیا اس کا تمہارے کسی اور نے حکم دیا ہے؟ جب ہم ربیع الاول آقا کی خوشی کی آمد کا ذکر کرتے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ وہ کام کرتے ہیں جس سے کہ ان کا ہی کہنا ہے کہ وہ ہر کام جو نبی کے بعد رائج کیا گیا ہو، ان کے بعد نکالا گیا ہو، صحابہ نے نکالا، اس کو ہم نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے ہیں۔ فاتحہ، سورہ فاتحہ اتنی بابرکت آیت ہے، اتنی رحمت و برکتوں بھری صورت ہے، اگر کسی کمزور، پریشان، ناتواں، مفلس، غریب کسی بیمار کے اوپر اگر پڑھ کر دم کر دی جائے اس نیت سے تو اللہ اسے شفا یابی بخشتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ جنگ کے لیے گئے اور راستے میں دیر ہو گئی، ایک شہر سے گزر رہے تھے، جب شہر سے گزرے تو رات ہو گئی تو انہوں نے ایک شہر میں پڑاؤ ڈالا، جب پڑاؤ ڈالا تو بادشاہ کے وزیر و مشیروں نے کہا کہ تم کو یہاں رکنے کا حکم نہیں ہے، آپ یہاں نہیں رکیں گے، آپ رکیں گے تو آپ کو کھانا پینا کچھ نہیں دیا جائے گا۔ تو اس میں اللہ کے نبی کے کچھ جانثار صحابہ تھے، انہوں نے کہا ہمیں رات میں رک لینے دیا جائے، صبح چلے جائیں گے۔ رات میں رک گئے، جب انہوں نے پانی مانگا منع کر دیا، کھانا مانگا منع کر دیا، آپ بڑے حیرت زدہ ہو گئے، خاموشی اختیار کر لی، رات اللہ کے بھروسے کاٹ رہے تھے، رات کا عرصہ گزرا تو اس بادشاہ کو یا بادشاہ کی بیٹی کو بچھو نے کاٹ لیا۔ جب بچھو نے کاٹ لیا تو اس میں سے ایک شخص آیا بادشاہ کے یہاں سے، کیا تم میں سے کوئی دم درود کر لیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا
صحابیوں میں سے ایک صحابی نے کہا ہم نے دم درود کر لیتے ہیں لیکن دم کرنے کے پیسے لگیں گے. بات سمجھنے کی ہے کہ دم کرنے کے پیسے لگیں گے, اگر میری شرط منظور ہو تو ہم چلتے ہیں. وہ گیا بادشاہ سے پوچھا کہ حضور ان میں سے ایک آدمی کہہ رہا ہے دم تو کر لیتے ہیں, بچھو کا جھاڑا تو صحیح لگا لیتے ہیں لیکن اگر جھاڑا لگائیں گے تو پیسے لگیں گے. بادشاہ پریشان تھا, اس نے شرط منظور کر لی, اس نے کہا دے دیں گے. تو بادشاہ نے پوچھا کیا شرط ہے؟ بولے ہم جتنے لوگ ہیں قافلے والے سب کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا, اس کے بعد 40 بکریاں دینا اجرت میں. بادشاہ کے لیے کیا بڑی بات تھی؟ اس نے کہا بہت اچھے. حضرت جو صحابی تھے ان کا نام ذہن میں نہیں ہے, انہوں نے جو ہے فوراً سورۃ الفاتحہ کو پڑھا اور بچھو کے جہاں پہ کاٹے ہوئے کا ڈنک لگا ہوا تھا آپ نے جھاڑا لگایا, اس کا اثر ضائع ہو گیا اور وہ شخص یا اس کی بیٹی ٹھیک ہو گئی. وہ بڑا خوش ہوا تو اس نے اب تمام قافلے والوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا خوشی سے اور 40 بکریاں بطور نذرانہ اجرت میں دے دی. اب اس میں اپنے میں ہی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے نبی تو غصہ ہو جائیں گے, ہمارے نبی تو ناراض ہو جائیں گے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے اور اللہ کے راستے میں جنگ و جہاد کے لیے گئے تھے, اگر اس نے کھانا نہیں کھلایا کوئی بات نہیں, اس نے ہمیں رات میں اگر پانی نہیں پلایا تو کوئی بات نہیں, اگر اسے کوئی مشکل تھی تو میرے نبی کا بڑا حسن اخلاق اچھا ہے, ان کا بڑا کردار اچھا ہے, ہم اس کو یوں ہی دم درود کر دیتے. لیکن صحابیوں نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے, نبی کی بارگاہ میں صبح کیس لے جائیں گے, اگر نبی غصہ ہوں گے نبی ناراض ہوں گے تو بکریاں واپس کر جائیں گے, کھانا پینا جو کھایا ہے اس کے پیسے دے جائیں گے. صبح ہوئی, قافلہ روانہ ہوا, آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے تو ڈرتے ڈرتے صحابیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ رات میں ایسا معاملہ پیش آیا. تو انہوں نے آقا کریم نے فرمایا کیا واقعہ آیا؟ تو فرمایا حضور ہم لوگ جب رکے تو اس سے پانی مانگا اس نے منع کر دیا, کھانا مانگا اس نے منع کر دیا, ہم لوگ بھوکے تھے, پیاس کی شدت سے پریشان تھے, اور جب پریشانی کا عالم تھا اسی اسنا میں اس بادشاہ کو یا اس کی بیٹی کو بچھو نے ڈس لیا. اب وہ پریشان تھا, وہ ہمارے پاس آیا, اس نے کہا کوئی جھاڑا لگا لے, تو میں نے اس سے کہا جھاڑا تو لگا لیں گے لیکن اس کی اجرت پڑے گی. تو آقا کریم نے فرمایا پھر تم نے کیا کہا؟ بولے ہم نے کہا کہ جھاڑا لگانے کے بعد اجرت لیں گے. تو وہ تیار ہو گیا. تو بولے آپ نے وہ تو بتاؤ کیا پڑھا تھا؟ حضرت جو صحابی تھے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی محفل میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا, آپ ہی نے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی پریشان ہو, کسی کو تکلیف ہو, کوئی بیمار ہو جائے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا کرو, اللہ اسے شفا بخش دیتا ہے. تو اللہ کے نبی بڑی تیز سے مسکرائے, روایت کے مطابق آپ کے دانتوں سے نور کے فوارے چھوٹے. آپ نے فرمایا آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی؟ بولے آپ نے سکھائی. بولے جب میں نے سکھائی تو اس نے کتنی بکریاں دی؟ بولے 40. بولے 20. استاد کا بھی ایک ہوتا 20 ہمیں دے دو. تو نبی نے فرمایا کہ اگر جو بندہ تمہاری زبان سے کلام اللہ کی تلاوت سے اگر ٹھیک ہو جائے, اگر تمہاری نیت خالصتاً ثواب کی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. تو دوستو سوال یہ ہے کہ غیر اللہ سے مانگنے کا مطلب ان لوگوں کی نیتیں اچھی نہیں ہیں, ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں, ان کی نیتوں میں بے شمار قصور رہتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں با ادب بیان کر رہا ہوں, آقا کی بارگاہ میں ہوں, ان کے اوپر کا میں آپ کو تھوڑا سا ذکر بیان فرما دوں تاکہ آپ لوگ یہاں آتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے. باقی اللہ کے نبی کی شان تو کوئی علماء, کوئی مولوی, کوئی قاری, حافظ, مفتی پوری زندگی بیان نہیں کر سکتا, لیکن جن کی بارگاہ میں ہم لوگ اکثر و بیشتر آتے رہتے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بچے تھے, اپنے استاد کے پاس تعلیم حاصل کر رہے تھے. بچپن کا دور ہے, ایک دن استاد صاحب نے چھٹی دی اور اپنے گھر جا رہے تھے. پتہ چلا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد ہیں, شیخ ہیں, بڑی خدمت کیا کرتے تھے, بڑی آپ ان سے محبت کرتے تھے. ایک دن حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے نظام الدین تم یہ بتاؤ محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ بچے تھے. تو آپ نے فرمایا حضور اگر میں اپنی والدہ سے پوچھ لیا تو بہت اچھا رہتا. تو حضرت بابا فرید بڑے خوش مزاج میں تھے, اس دن ان کا موڈ بہت اچھا تھا. بولے جاؤ تمہیں یہ بھی اجازت ہے اپنی ماں سے پوچھے آنا. چھٹی لی, شام کو اپنے گھر جا رہے تھے, راستے میں چلتے رہے تو راستے میں ایک بزرگ ان کو مجذوب ملے جو فقیر تھے, کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء نے ان کو سلام کیا اور جانے لگے. جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء
ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا بیٹا یہ تو بتاتا جا محبوب بنے گا یا محب بنے گا، تو بڑا حیرت زدہ ہو گئے، بولے یہ تو ہمارے شیخ نے ہم سے کہا تھا، یہ تو ایک بڑا راز ہے ہمارے اور میرے پیر و مرشد کے بیچ میں، لہٰذا یہ بات اس فقیر کو کیسے پتا؟ تو انہوں نے کہا حضور آپ ہی بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، اب تم اپنی والدہ سے جا رہے پوچھنے تو ان سے پوچھ کے آنا، اور اگر والدہ نہ بتائے تو پھر کل اسی وقت یہاں چلے آنا، ہم بتا دیں گے۔ اب حضرت نظام الدین اولیاء اپنی والدہ کے پاس پہنچنے کے بعد میں سارا واقعہ پیش کیا۔ اماں میں آ رہا تھا، مجھے ایک مجذوب ملے، فقیرانہ انداز تھا، فقیرانہ لباس تھا، بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے شیخ نے یہ پوچھا ہے کہ اے نظام الدین یہ بتا محب بنے گا یا محبوب بنے گا؟ تو میں نے یہ کہا کہ میں اپنی امی سے پوچھ کے بتاؤں گا، لہٰذا یہ بات میرے اور میرے پیر و مرشد کے درمیان تھی، لہٰذا یہ بات ان مجذوب شخص نے کیسے جان لی؟ تو والدہ نے ان کو ناشتہ کرایا، بولی بیٹا اب تم جو ہے یہ بات انہی بزرگ سے پوچھنا جا کر، انہی فقیر سے پوچھنا جا کر، وہ زیادہ بہتر بتا دیں گے تمہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء چلے آئے، آنے کے بعد میں دیکھا وہاں پہ تو کوئی تھا نہیں۔ اب لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ کل یہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا پتہ بتا دیجئے وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا پھر ان کی قبر بتا دیجئے کہاں ہے؟ بولے ایسے لوگوں کی قبر کون بناتا ہے؟ وہ تو ایک انسان تھا ایسے لاوارث، وہ کوڑے کے ڈھیر پہ پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء بڑے پریشان ہو گئے اور کہنے لگے بتاؤ جو دل کا حال بتاتا تھا، جو دل کی کل کی بات بتاتا تھا وہ آج نہ رہا، اس سے بہتر تھا کل ہی پوچھ لیتے، پھر بھی دل نہ مانا، ان کی لاش کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ جانے کے بعد کہتے ہیں اے بندہ خدا کل تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا لیکن تجھے خود اپنے ہی نہیں پتا تھا کہ کل تو چل بسے گا۔ وہ مجذوب اللہ والے اٹھ کر بیٹھ گئے، بولے اے نظام الدین وعدہ تو سے کیا تھا وہ آج بھی پورا کرنے کو تیار ہوں، محب نہیں محبوب بننا۔ محبوں کا یہ حال ہوتا ہے نہ کفن نصیب ہوتا ہے نہ دفن نصیب ہوتا ہے، اور محبوب بنو گے تو تمہاری بارگاہ میں ہمیشہ میلہ لگا کرے گا۔ اس لیے آپ کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ آپ نے کہا تھا محب نہ بننا محبوب بننا، اور محبوب بنو گے تو تمہاری بارگاہ میں لوگوں کو میلہ لگا کرے گا۔ تو دیکھو آپ کی بارگاہ میں میلہ لگتا ہے، اور ہمارا بڑا یقین ہے کہ ہم جب یہاں آتے ہیں اپنی کوئی دعا لے کر آتے ہیں تو ہم آقا کی بارگاہ میں یہی تو کہتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء اے محبوب الہی ہمارے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دے۔ اگر ہماری زبانوں میں اتنا اثر ہوتا تو اللہ ہماری قبول کر لیتا، لیکن آپ نیک پائے کے بزرگ ہیں، آپ اللہ سے اتنے قریب ہے کہ اللہ آپ کی ایک دم سن لے گا، اور آپ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ ہماری قبول کر لیتا ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر شہد ایک مکھی بناتی ہے، جس وقت وہ لے کر چلتی ہے تو اس کے اندر خارش بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، کھٹا بھی ہوتا ہے، بہت نمکین بھی ہوتا ہے، لیکن جب وہ رس لے کر چلتی ہے پھولوں سے جب تک وہ میٹھا نہیں ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی سے پوچھا گیا یہ شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا جب تک میں آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ نہ پڑھ لوں جب تک یہ شہد میٹھا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کسی نے کہا شہد بھی ملاوٹی آتا ہے، شہد ملاوٹی آ گیا کہ شہد کے اندر کئی قسم کے لوگ ملاوٹ کر دیتے ہیں، کوئی چینی ملا دیتا ہے، کوئی کچھ ملا دیتا ہے۔ شہد کی پہچان کیسے کرے؟ تو جاننے والوں نے بھاپنے والوں نے یہ بھاپا شہد اگر اصلی ہے اسے روٹی پہ لگا کر آپ ڈال دیں گے تو اسے کتا نہیں کھائے گا، اور جو ملاوٹی شہد ہے اگر اس کو روٹی پر لگا کے ڈالیں گے تو اسے کتا فوراً کھا لے گا۔ تو لوگوں نے جب بھاپا، لوگوں نے اس کی جانچ تو پتا چلا جس کے اوپر خالص شہد نویگر شہد ہے، بالکل پیور شہد ہے، جو بالکل مکھی کے منہ سے نکل کر چھتے میں لگا، چھتے سے لوگوں نے نکالا، اور وہ آپ اگر اپنے لیے لائیں گے اس کو روٹی پہ لگا کر کتے میں ڈالیں گے کتا نہیں کھائے گا۔ جو ملاوٹی شہد ہے جس کے اندر کچھ ملایا گیا ہے اس کو آپ روٹی پہ لگائیں گے تو فوراً کتا کھا لے گا۔ تو پتہ یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے اوپر درود پاک پڑھا جاتا ہے اسے کتے نہیں کھاتے، جس کے اوپر درود پاک پڑھا جاتا ہے اسے کتے نہیں کھاتے، اسے سنی ہی شان والے کھاتے ہیں۔ نظر و نیاز کا کھانا ہم اور آپ کے نصیب میں، ان کے نصیب میں نہیں ہے، لہذا درود پاک کی برکت سے ہم لوگ مستفیض ہوتے رہتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی شان سے ہم لوگ انشاءاللہ ہمیشہ وابستہ رہتے ہیں اور انشاءاللہ وابستہ رہیں گے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جن کا مزار پاک، جن کو حضرت امیر خسرو کہتے ہیں،
बड़े चहीते हैं, बड़े करीबी हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया बड़ा प्यार करते अपने अमीर खुसरो से। एक दिन हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा, अरे अमीर खुसरो, तुम अकेले बैठे रहते हो, ऐसा करो हजरत बू अली शाह कलंदर जो पानीपत में जिनका दरबार है, उनके यहाँ हर जुमरात को महफिल समा होती है, वहाँ तशरीफ ले जाया करो, हर जुमरात को वहाँ चले जाया करो, बू अली शाह कलंदर की बारगाह में महफिल में चले जाया करो। हजरत अमीर खुसरो ने कहा, हुजूर बहुत अच्छे, चले जाया करेंगे। हजरत अमीर खुसरो हर जुमरात को हजरत शाह शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर की महफिल में जाने लगे। जाते रहे। एक दिन हजरत बू अली शाह कलंदर ने फरमाया, अरे अमीर खुसरो, हम आपको देखते हैं, आपके पीर मुर्शिद को नहीं देखते हैं। हम आपके शेख को बारगाहे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद में, आका की महफिल में आपके पीर मुर्शिद को नहीं देखते हैं। अमीर खुसरो बड़ा गमज़दा हो गए, बड़े परेशान हो गए और चले तो आए अमीर खुसरो वहाँ से, लेकिन ये बात उनके दिल में बड़ी बैठ गई, चुप चुप रहने लगे। एक दिन हजरत निज़ामुद्दीन साहब ने फरमाया, आए अमीर खुसरो, बड़े खामोश रहते हो, बड़े चुप चुप रहने लगे हो, क्या बात है? हजरत अमीर खुसरो ने कहा, हुजूर बात यह है, जिस दिन महफिल मिलाद में मैं गया था, जिस दिन जिक्र अस्कार में गया था, तो हजरत बू अली शाह कलंदर ने फरमाया, आए अमीर खुसरो, आप तो आते हैं लेकिन आपके शेख से मुलाकात नहीं होती, आपके शेख अल्लाह के नबी की महफिल में तशरीफ नहीं लाते हैं, क्या बात है? तो हुजूर मुझे ये बात बहुत दिल पे लगी है। तो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही मुस्कुराए बड़ी तेज से और कहा कि अब की जब जुमरात आए तो फिर कह देना कि वो भी आएंगे। लिहाजा हजरत अमीर खुसरो जब जुमरात का दिन आया, हस्ब मुताबिक आप चले गए। जब गए, जब महफिल में बैठे, तो हजरत शाह शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर ने वही बात फिर छेड़ दी। क्या है अमीर खुसरो, तुम अपने शेख से क्या जवाब लाए हो, क्या लाए हो? मैंने आपसे कहा था कि तुम्हारे शेख नजर नहीं आते महफिल में। तो उन्होंने कहा, हुजूर आज उन्होंने कहा था पूरे मुर्शिद में शेख ने कि आज हम जो है तशरीफ लाएंगे, लिहाजा हमें कहीं यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। तो आपने फरमाया, अगर नजर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ जाकर ढूंढो, जैसे ये गालिब एकेडमी है, यहाँ आप लोग बैठे, हम थोड़ा आपसे ऊपर बैठे, वो ऊपर का मामला है। तो ऐसे अमीर खुसरो से आपने फरमाया कि अपने पूरे मुर्शिद को ढूंढो। अब हजरत अमीर खुसरो जो थे, हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को ढूंढने लगे। जब पहली मंजिल में पहुंचे तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा महफिल समा चल रहा था। वहाँ पे औलिया कामिलीन अपने अलग अलग मर्तबे के, अलग अलग दर्जे के मौजूद थे। वहाँ पे आपने देखा तो नहीं मिले। फिर किसी से पूछा कि किसको ढूंढ रहे हैं? फरमाया अपने पूरे मुर्शिद को ढूंढ रहे हैं। दूसरी मंजिल से तीसरी चले गए, वहाँ भी यही चल रहा। चौथी चले गए, वहाँ भी यही चल रहा। पांचवी पे गए, जब नहीं मिले तो हजरत अमीर खुसरो परेशान थे। जब हजरत अमीर खुसरो परेशान है, किसे ढूंढ रहे? हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अपने पूरे मुर्शिद को ढूंढ रहे हैं और वो नहीं मिल पा रहे हैं। जब आप सातवीं मंजिल पे पहुंच गए, इधर हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत अमीर खुसरो से कहा कि वो आपके पीर मुर्शिद कहाँ है, और आपने उनके सीने पे हाथ रख दिया था और वो हाथ रखा है और अमीर खुसरो से कह रहे हैं कि अपने पीर मुर्शिद को ढूंढो। तो आप पीर मुर्शिद को तलाश में हजरत अमीर खुसरो पहली मंजिल पहुंच गए, दूसरी मंजिल पहुंच गए, तीसरी पहुंच गए, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। जब सातवीं मंजिल पहुंचे, लेकिन अमीर खुसरो बू अली शाह कलंदर के पास है, लेकिन आपका हाथ उनके सीने पे है। अभी बू अली शाह कलंदर का हाथ उनके सीने पे है और अमीर खुसरो तमाम मंजिलों की जियारत कर रहे गए, बुजुर्गान दीन से फैजियाब हो रहे गए। देखा कि एक शख्स चादर ओढ़े हुए बैठे हैं, चादर ओढ़े हुए बैठे हैं, उनके बाजू में, उनके पैरों के पास एक बुजुर्ग चादर ओढ़े हुए बैठे हैं। तो हजरत अमीर खुसरो से फिर आपने पूछा किसको ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पूरे मुर्शिद को ढूंढ रहा हूँ। तो हजरत बू अली शाह कलंदर ने फरमाया पीछे मुड़ के भी देख लिया कर। जब देखा तो हमारे आका करीम हुजूर अला नबी अलैहि तैयत व तस्लीम जलवा अफरोज है, उनका दीदार हो गया। बू अली शाह कलंदर के चहीते हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के चहीते जो हजरत अमीर खुसरो है, अल्लाह के नबी का दीदार हुआ। और उसके बाद में जब आपने चादर हटाई तो वहीं पर हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महफूज है, उनके कदमों में तशरीफ फरमा है।
تو حضرت نظام الدین اولیاء آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس رکھتے ہوئے تشریف دکھے، اور اللہ کے نبی باقاعدہ جلوہ افروز ہے، تو جن کی زیارت کس نے کی؟ حضرت امیر خسرو نے کی۔ آقا کی بھی زیارت ہو گئی اور اپنے پیر مرشد کی بھی زیارت ہو گئی، اور ساتوں منزلوں میں تمام بزرگان دین کی بھی زیارت ہو گئی۔ اب حضرت امیر خسرو نے جب یہ سب زیارتیں کر لی تو حضرت شاہ شرف الدین بو علی شاہ قلندر نے اپنا ہاتھ سینے سے ہٹا لیا۔ جب سینے سے ہاتھ ہٹایا تو آپ اسی محفل میں بیٹھے ہیں، تب بو علی شاہ قلندر نے فرمایا امیر خسرو کیا دیکھ کر آئے ہو؟ بولے حضور اتنے دن آپ کی محفل میں آتے ہوئے آج ہماری محنت وصول ہو گئی ہے۔ تو ولیوں کا معاملہ ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہے دل میں اگر ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ تو محترم حضرات، ہمارا یقین کامل حال ہونا چاہیے، ہمارا یقین بہت اچھا درست ہونا چاہیے، جس سے کہ ہم اور آپ ان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حضرت خواجہ قطب الدین صاحب کی بارگاہ میں جب سلام پیش کرنے جاتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ پھول بکتے ہیں باہر گیٹ پہ، تو وہاں پہ کالا پتھر لگا ہے، تو آپ وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء صاحب حضرت خواجہ قطب صاحب کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے، اندر نہیں جاتے تھے۔ اتنا مطلب ادب، اتنی تعظیم، اتنا محبت کا معاملہ تھا، اندر نہیں جاتے تھے اتنا دور سے۔ آج ہمارے اندر کیا ہے کہ دھکے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گر جاتے ہیں، بس ہم اندر ہو جائیں۔ یہ ادب نہیں ہے، یہ قاعدہ نہیں ہے کہ ہم انسان سے اتنی دوری بنا کر رکھیں جتنا ہم حیات زندگی میں رکھتے تھے۔ آج اگر کوئی پورے مرشد ہوتا ہے، کوئی ہمارا بڑا عالم ہوتا ہے تو ہم اس کے بعد بڑی مشکل سے جا پاتے ہیں، ہمت نہیں جٹتی ہے، اور پتہ چلا اب بعد وصال ان کی قبر پہ ہم اگر دھکا لگا کر گر پڑے جا کر تو یہ تو شان کے خلاف ہے، یہ تو توہین ہو جائے گی۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ ہو چاہے کوئی سی بھی ولی کی بارگاہ ہو، بڑے ادب کے ساتھ جانا چاہیے۔ کہتے نہیں ہے کہ ولی کی بارگاہ میں دل سنبھال کر جانا چاہیے، عالم کی بارگاہ میں زبان سنبھال کر جانا چاہیے۔ یہ ہمارے دلوں کے حال سے وابستہ ہے، لہذا ہم کوئی بھی دعا مانگتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، یہ ہمارا یقین کامل ہے۔ اس لیے کہ آپ نے حضرت بہاءالحق زکریا ملتانی کا نام سنا ہے، بہت بھائی کے بزرگ ہیں، ان کے پوتے شاہ رکن الدین جو بچے ہیں، ایک عورت آئی اور اس نے کہا حضور ہمارے حق میں دعا فرما دے، ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ نے لوح محفوظ میں نظر ڈالی اور صاف عورت کو منع کر دیا کہ تیری قسمت میں تو اولاد نہیں ہے۔ عورت روتی پیٹتی جا رہی ہے، آپ کا پوتا شاہ رکن عالم جو 3 یا 4 5 سال کے ہیں، انہوں نے دیکھا مائی کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا بیٹا تمہارے دادا کے پاس گئی تھی اولاد لینے کے لیے، دادا نے صاحب منع کر دیا۔ انہوں نے کہا رکو رکو، دادا نے منع تو کر دیا ہے لیکن تمہیں طریقہ نہیں پتا ہے، طریقہ تمہیں ہم بتاتے ہیں، اولاد تمہیں دادا جان دے دیتے ہیں۔ تو پتا چلا کیسے؟ انہوں نے کہا جا کے کہنا حضور اگر ہمارے نصیب میں اولاد ہوتی تو ہم تمہارے یہاں آتے کیوں؟ اگر میرے نصیب میں اولاد ہوتی تو ہم آتے کہ وہ عورت دوبارہ گئی، آپ نے فرمایا کیا لینے آئی ہے؟ اس نے کہا حضور ہم لینے تو وہی آئے جو پہلے آئے تھے لیکن طریقہ بدل گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ بولے حضور آپ نے، میں نے کہا مجھے اولاد عطا کر دے، اولاد کے لیے دعا کر دے، تو آپ نے کہا تیری نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ حضور یہ بات تو مجھے بھی پتا تھی، اگر میرے نصیب میں اولاد ہوتی تو ہم یہاں کیوں آتے؟ لہٰذا ہمیں تو آپ اولاد سے نوازے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ہمارے لیے اولاد ہو جائے۔ تو سرکار نے پھر ایک کشف کی نظر ڈالی اور اپنے پوتے کے بارے میں مراقبہ کر لیا، فرمایا عمر بہت چھوٹی ہے لیکن باتیں بہت بڑی کرتا ہے۔ یہ کس نے طریقہ بتایا؟ آپ کے پوتے نے بتایا۔ تو پھر آپ نے کہا جا پھر تجھے اللہ رب العزت نے 7 بیٹے عطا کر دیے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندیوں کی بات کو کبھی رد نہیں کرتا، لیکن بشرط یہ ہے کہ دعائیں ہم ضرور مانگتے ہیں، اللہ ہماری دعائیں قبول ضرور کرتا ہے اور دعائیں ہماری رد نہیں کرتا، لیکن دعائیں مانگنے کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں اور اس کے عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔
دعائیں مانگنا ہمارا کام ہے، دیتا وہ ضرور ہے لیکن دینے کا انداز الگ ہوتا ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کاملین سے وابستہ رہنے اور ان سے بے شمار محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کے دامن کرم سے وابستہ اور فیضیاب ہونے کی اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ خود کی سہرے چمن پھول چنے شاد رہے، باغ میں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔